نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 24 تاریخ کا ایک عمل ہے جو آپ کو آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ پورا سال آزمائشوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائشوں میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آزمائش جو ہے یہ ہر انسان کو آتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، پھر انبیاء کے بعد انبیاء کے جتنے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو آزمائشیں آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام سرد راتوں میں، ٹھنڈ سردی میں تہجد کے لیے اٹھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے گرم پانی کا انتظام کیا، تو آپ نے پوچھا کہ گرم پانی لانے والا کون ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ محبت ہے۔ کہا اگر محبت سچی ہے تو پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ محبت جو نبی علیہ السلام سے جتنی کرتا ہے اتنی آزمائش ان پر آئے گی۔ نبیوں کے بعد نبیوں کے قرب والوں پر زیادہ آزمائشیں آتی، لیکن بعض لوگ آزمائشوں میں چونکہ پھسل جاتے ہیں، بعض اوقات وہ برداشت نہیں کر سکتے آزمائش کو، تو وہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضعف ایمانی کی وجہ سے عام پبلک کو آزمائشوں کی دعا نہیں کرنی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کی طلب نہ کرو، دعا نہ کرو، اور موت اللہ سے مانگو نہیں، اور آ جائے تو صبر کرو اور اس پر رونا دھونا ماتم نہ کرو کسی پر۔ تو اب آزمائش آئے نہ ہم پر، ہمیں اللہ ایسی آزمائش سے بچائے کہ جس سے ہم محروم نہ ہوں، کوئی کفریہ جملہ نہ نکلے۔ جیسے بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ایسی بیماری آتی ہے کہ منہ سے لفظ نکالتے ہیں کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے آزمائش کے لیے، اور اللہ کی ناشکری، تکفیری کلمات، اور پھر محروم ہو کر ایمان سے دنیا سے چلے جاتے۔ تو یہ وظیفہ جو آپ کو دے رہا ہوں، آپ رمضان میں یہ کریں اور بعد کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اس تاریخ میں کریں۔ اللہ آپ کو آزمائش سے بچائے۔ آزمائش آئی ہوئی ہے، اللہ اسے ختم کرے۔ اگر نہیں آئی تو اللہ آزمائشیں تھوڑی بہت تو دے گا، لیکن بڑی آزمائشوں سے بچائے گا کہ جو آپ کے لیے پریشانی اور ایمان یا دیگر چیزوں سے محرومی کا باعث یا رزق سے محرومی کا باعث نہ بنے۔ اب اولاد کی آزمائش آپ دیکھیے، بعض وقت ان سے بندے کا برا حال ہو جاتا ہے اور ایسی آزمائش آتی ہے تو اللہ ان آزمائشوں سے بچائے گا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ اس دن پڑھنا ہے، یہ 24ویں رمضان المبارک کی شب کو اتقم من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آپ 70 بار پڑھیں اور دعا کریں، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائشوں سے بچائے رکھے گا، پریشانیوں سے بچائے رکھے گا۔ کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی آزمائش بھی آ جائے، تو یہ وفات پر بھی ہمیں یہی کلمہ پڑھنے کا آرڈر ہے۔ تو یہ آپ جب پڑھتے رہیں گے اللہ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور ایسی آزمائشیں جو آپ کو تکلیف دینے والی ہیں، ڈاؤن کرنے والی ہیں، اور آپ کو بالکل ہی نا امید اللہ سے کرنے والی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کر عافیت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ کلمہ اکابرین پڑھتے تھے، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو یہی جملہ پڑھتے تھے۔ آپ پڑھیے، آپ کو اجازت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔